الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ تو مشرکین کی جو غلط رسمیں تھیں اس کے خلاف گفتگو کی تھی۔ دو باتیں بتائی تھیں، ایک یہ کہ مشرکین زیادہ تر کھانے کے گوشت میں اونٹنیوں کا گوشت استعمال کرتے تھے، اور جب مادہ کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلتا تو اس کو ذبح کرتے اور کہتے کہ یہ جو ہیں وہ مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر مردہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ اس میں سب شریک ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام بچوں کے قتل کا سلسلہ شروع کیا تھا، جیسا کہ آج بھی بہت سے ہندو متوں کے اندر بچوں کا بلیدان جو ہے وہ دیوتاؤں پر کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد آج دوسری بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں، سبزیاں پیدا کی ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی۔ کچھ پھل ایسے ہیں جو درختوں پر پیدا ہوتے ہیں، جیسے انار ہے، زیتون ہے، اس کے بڑے درخت ہوتے ہیں، اور کچھ پھل اور سبزیاں ایسی ہیں جو چھپروں پر چڑھتی ہیں، منڈوؤں پر چڑھتی ہیں، جیسے انار، لوکی، پرول۔ فرمایا یہ دیکھنے میں کبھی سبزیاں اور پھل جو ہیں ایک سے نظر آتے ہیں دیکھنے میں، لیکن ذائقے سب کے الگ الگ ہیں، مختلف ذائقے ہیں۔
کبھی پھل الگ قسم کا بھی ہوتا ہے، کبھی ایک جیسا بھی نظر آتا ہے، لیکن ذائقے سب کے اللہ نے مختلف اور الگ الگ بنائے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں اللہ کا جو حق ہے توڑائی اور کٹائی کے وقت وہ دے دو، اور باقی جو پھل ہیں ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے، اس کو استعمال کرو اور کھاؤ۔ فضولیات مت کرو، اسراف مت کرو، اسراف کرنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ غربا اور ضرورت مندوں کو جو حق دینا ہے یہ پیداوار میں سے وہ دے دو، ایسا بھی اسراف مت کرو کہ سب دے دیا اور خود قلاش ہو گئے، ایسا بھی مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر دو طرح کے جانور بنائے۔ ایک جانور اونچے قد کے جانور ہوتے ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، یہ اونچے جانور ہیں، اس پر سواری بھی ہو سکتی ہے، بار برداری بھی ہو سکتی ہے، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ جانور جو ہیں وہ بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، جیسے بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، ان کے اوپر سواری نہیں ہو سکتی، وہ غذا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، اور چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور یہ سب تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جانور بنائے ہیں تمام، جس میں سے تم نے چند جانوروں کو خاص کر لیا، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی بھی جانور حرام نہیں بنایا ہے، یہ سب جانور حلال ہیں۔ 8 صنفیں ہیں جانوروں کی، بکری نر مادہ، بھیڑ نر مادہ، گائے نر مادہ، اونٹ نر مادہ، یہ 8 ہو گئے۔ یہ 8 کے 8 جانور استعمال کے لیے ہے، کھانے کے لیے ہے، اور سواریوں کے لیے ہے، اور ان میں سے کوئی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا۔ اب وہ لوگ کہتے تھے نہیں بحیرہ کو حرام کیا ہے، سائبہ کو حرام کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ جانور بنائے، ہم نے تمہارے لیے بنائے، حلال بنائے، استعمال کے لیے بنائے، جائز بنائے، پھر حرمت کہاں سے لے آئے تم؟ حرمت کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل کے کیسے تم نے اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا، ان جانوروں کو؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلائل ہوں اس کی حرمت کے تو وہ بیان کرو، ہمارے پاس تو دلائل ہیں حلت کے، ہم وہ بیان کرتے ہیں، تم حرمت کے دلائل بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ یہ جانوروں میں نر ناجائز اور حرام ہے، نہ مادہ۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کو
اس کی حرمت کا پتہ ہے تو تم کو کس نے بتایا کہ یہ وسیلہ، صائبہ، بحیرہ، یہ طرح کے جانور جو ہیں خاص قسم کے پہلے تذکرہ ہوا ہے، ان کو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا اور اللہ کی طرف منسوب کیا؟ کوئی دلیل لاؤ۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہو؟ خود گھڑتے ہو، حالانکہ حلت اور حرمت کا فیصلہ اللہ کریں گے، کسی کو بنانے والے وہ ہیں۔ نر مادہ انہوں نے پیدا کیے، جانور انہوں نے پیدا کیے، مخلوق انہوں نے پیدا فرمائی، پیداوار ان کی ہے، پھل ان کے ہیں۔ کون سا پھل کھانا نہیں کھانا، کون سا جانور حرام ہے حلال ہے، اس کا فیصلہ اللہ کریں گے، کیونکہ وہ اس کے خالق۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو بتاتے ہیں کون سی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں۔ نمبر 1، مردار جانور ہم نے حرام کیا ہے۔ جو جانور اپنی موت مر گیا ہو وہ مردار کے حکم میں ہے، اور مردار حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا، یہ الٹا ان کا حساب تھا۔ دو چیزیں، دوسری چیز بیان کرتے ہیں، دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون بھی حرام ہے۔ جانور ذبح کرتے ہیں اور جو خون اندر سے بہتا ہوا نکلتا ہے اس کو دمم مسفوحہ، بہنے والا خون۔ او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، چونکہ گوشت اعظم اجزاء میں سے ہے، اس بنا پر اس کا تذکرہ کیا کہ اس کا کھانا حرام ہے، ورنہ خنزیر کے کسی بھی جز سے کسی قسم کا استفادہ ناجائز، اس لیے کہ یہ گندگی ہے اور یہ ممنوع ہے اللہ کی طرف سے۔ اور چوتھی چیز، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا چڑھایا گیا ہو، وہ چڑھاوا جو غیر اللہ کے نام کا ہو وہ ناجائز۔ حالت اضطرار میں قوت لا یموت کے درجے میں اگر یہ ناجائز چیزوں میں سے کسی نے کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف فرمانے والے ہیں، لیکن لطف اندوزی اور مزہ لینا یہ مقصد نہ ہو، بلکہ جان بچانا مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر کچھ جانور حرام کیے، ان میں سے ایسے پیر رکھنے والا جس کے پیر ون پیس ہیں، بیچ میں ٹکڑے نکلتے نہیں ہیں، جیسے شتر مرغ، بطخ، اونٹ وغیرہ۔ اور ہم نے یہودیوں کے لیے بچھڑے اور بکری کے پیٹ میں جو چربی ہوتی ہے، پیٹ کے اندر جو جمع ہوتی ہے، وہ حرام کی۔ مگر وہ چربی جو پشت سے لگی ہوئی ہو، انتڑی سے لگی ہوئی ہو، ہڈی سے لگی ہوئی ہو، وہ جائز قرار دی۔ یہود کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے اوپر اونٹ جو ہے اس کا گوشت منع ہے، حالانکہ یہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام قرار دیا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے۔
اور اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے فیصلے میں بالکل سچے ہیں۔ اگر یہ لوگ اے نبی آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک عرصے سے حضور کی تکذیب کرتے آ رہے تھے اور مشرکین مکہ بھی تکذیب کرتے آ رہے تھے، یہود بھی اس سلسلے میں جڑے ہوئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بڑا ذو رحمت اور وسعت رحمت والا ہوں، کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں، دین تو چلے گا انشاءاللہ۔ کتنی بھی آج دنیا کتنی مخالفت کر رہی ہے، روزانہ ملک میں نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، نئی نئی چیزیں روزانہ چھیڑتے ہیں، کہیں کورٹ، کہیں مسائل، کہیں طلاق، کہیں لڑکیاں، کہیں پردہ، کہیں نقاب، سلسلہ جاری۔ اس کے باوجود الحمدللہ اسلام اپنی جگہ برقرار ہے، پائندہ ہے، آباد ہے، اور دین کا کام بھی الحمدللہ دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے، دین کا کام بھی علماء کر رہے ہیں، اہل اللہ کر رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، حالانکہ رات دن مدرسوں کو تنگ کرنے کی پوری طاقت لگائی ہے حکومت نے کہ ان کی عزت پر کسی طرح سے دھاوا بولا جائے، یہ پکڑ کرتے ہیں، وہ کاغذ مانگتے ہیں، فلاں مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، یوں بند کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، پیسہ کہاں سے لا، ہر طرح سے پریشانیوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں میں بڑی وسعت رحمت والا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دین چلے گا۔ اور مجرمین جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب فیل ہونے والی ہے اور ناکام ہونے والی۔ اب مشرکین کی ایک اور بات کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ ایک تو مشرکین ایمان نہیں لاتے تھے، خود تو روکتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، ان کی یہ مصیبت تھی کہ خود بھی دین پر نہیں آتے تھے اور دوسروں کو آنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اب انہوں نے نئی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اور جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، یہ تمہارا خیال ہے، لہذا اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارا شرک بھی اللہ کے چاہنے سے، ہم کفر کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں، جب اللہ کے چاہنے سے سب ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ اس کا کیا جواب دیا قرآن؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل، فہم، فراست عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کا، فیصلے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اور چیزیں اس کے سامنے پھیلائی ہیں، اور کتابوں کی روشنی میں اور انبیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دونوں چیزیں کھول کر بیان کر دیں۔ اب فیصلہ انسان کو کرنا ہے، اس فیصلے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ، ان کے آباء و اجداد اور پرانے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے اور ختم کر دیے گئے، صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے، ان کے کھنڈرات نظر آتے ہیں، عاد و سمود کے کھنڈرات وہ لوگ دیکھتے تھے۔ یہ جو تم بات کہتے ہو کہ اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہم نے تو نبی بھیجے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، ہم نے تو جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھے ہیں کہ جو چاہے اندر داخل ہو، جو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، وعدہ ہے اللہ کا۔ پھر یہ بیعت وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ نفلی اعمال میں زیادتی کر کے جنت کے درجات میں بلندیاں حاصل کرنا، اور جنت میں اعلیٰ درجہ اور اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے شیخ کی انگلی پکڑنا ہے۔
ورنہ جنت جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ دے سکتے، لیکن اس کے باوجود شیخ کی معیت کیوں درکار ہے؟ اس بنا پر درکار ہے کہ نفلی اعمال جو کرنے ہیں، زیادہ اعمال، فرائض تو انجام دینا ہی ہے، اس کے اندر تو شیخ کی ضرورت نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز پنجگانہ فرض ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، مشائخ بھیجے، علماء بھیجے، انہوں نے خیر کے شر کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دونوں راستے ہمارے سامنے رکھے، اور فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑا کہ تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کہاں جانا ہے۔ اللہ فرماتے تمہارے پاس تو دلیل نہیں ہے، لیکن کل اے نبی فرمائیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ہمارے پاس مکمل دلیل ہے۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام اسلامیہ کی حکمتوں کو اجاگر کرنے والی بے مثال تصنیف ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اور پھر اس کی وضاحت بھی چھوٹی جلدوں میں بھی کی ہے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا نام رکھا ہے رحمت اللہ الواسعہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل لوگوں سے کہیے نبی کہ ہمارے پاس تو ایک اللہ کے دین کی دعوت کی حجت ہے، تم کو بلایا تھا اللہ کی طرف، اس کی ہمارے پاس مکمل دلیل ہے۔ حجت البالغہ کے معنی مکمل دلیل، نہایت واضح اور روشن برہان۔ اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کا معاملہ رکھا ہے کہ بعضوں کو ہدایت ملی ہے اور کچھ محروم جو ہے محروم رہ گئے، اور اللہ چاہتے تو پورے عالم کو ہدایت عطا فرماتے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا لاؤ گواہ لاؤ، یہ 4-5 جانور جو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیے ہیں، اس کی حرمت کی دلیل تمہارے پاس قطعی طور پر موجود ہو تو لاؤ۔ ہم نے تو قرآن میں دلائل بیان کیے ہیں، اس کی حلت کے تمہارے پاس حرمت کے دلائل ہوں تو لاؤ۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو ایمان آخرت پر نہیں رکھتے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں کا بھی خلاصہ آ رہا ہے آگے، اس میں ایک بات تو یقینی ہے، ایک اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت، یہ سب جتنی کتابیں آسمانی آئی اس کا خلاصہ۔ نمبر 2، عقائد کی اصلاح اور درستگی، یہ مکتب کے نظام میں بھی ضروری ہے۔ عقائد کی درستگی بچوں کی کروائی جائے تاکہ بچپن میں ان کے عقیدے درست ہو جائیں، تاکہ بڑے ہونے کے بعد ان کے عقیدوں کو کوئی ہلا نہ سکے۔ یہ کالجوں میں جائیں گے، یونیورسٹیوں میں جائیں گے، لیکن انہوں نے مکتب کے اندر اگر عقیدوں کو مضبوط کر لیا ہوگا تو وہ لوگ عقیدوں کو ہلا نہیں سکیں گے، ان کو بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور تیسری چیز، مرنے کے بعد اللہ سے لقاء، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جتنے اعمال زندگی میں اچھے برے ہم نے کیے ہیں ان کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ آج تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس بنا پر کہ کچھ حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو ان کا پروسیجر بھی ہمارے سامنے ہے، اور میں تو نہیں کرنا چاہتا ہوں بیعت، لیکن مجبور کرتے ہیں لوگ تو کرتا ہوں، باقی میں اس کے لائق نہیں ہوں کہ بیعت کروں۔ آپ کو ہی محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، میں تو عمل بتا دوں گا۔ بھائی شیخ جو ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے لائٹ ہوتی ہے اور سوئچ ہوتی ہے، اس کے بیچ میں وائر ہوتا ہے۔ سب خزانے تو اللہ کے پاس،
آپ کے دل کے اندر لائٹ جل رہی ہے، بیچ میں وائر ہوتا ہے، لائٹ وہاں سے آن کرتے ہیں تو وائر کے ذریعے سے سپلائی آتا ہے، جیسے نل کے اندر پانی آئے گا لیکن بیچ میں پائپ ہوتا ہے، شیخ بیچ میں بیچارے پائپ کی طرح ہے، اس کا کچھ کام نہیں ہے، کام تو آپ حضرات کا ہے، جو بتا دیا جائے گا اس کو کرنا ہے، اور کوئی کام غیر شرعی نہیں بتایا جائے گا۔ بہت سے لوگ بیچارے تصوف سے ڈرتے ہیں کہ بہت تصوف بہت ڈینجر چیز ہے، حالانکہ کوئی ڈینجر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو کرنا چاہیے اور ہر ایک کو لے کے چلنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر اور آپ کے مشن کے اندر تزکیہ آتا ہے، اور تزکیہ کے معنی اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا اور دل کی گندگیوں کو نکال کر باہر لانا۔ اس کے لیے ذکر اللہ ہے، وظائف ہے، فرض نمازیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، توبہ ہے، تلہ ہے، اللہ سے رجوع ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے وہ پہلے بیعت کریں گے اور اس کے بعد پھر جو ہمیشہ کا معمول ہوتا ہے اس کے مطابق کریں۔ رویدرا میں مولانا ابو بکر پٹیل کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی شفا کے واسطے دعا فرمائیں۔ ایک خاتون کو ڈائیلیسس کیا جا رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سگرام پورے والے فاروق بھائی آملیٹ والوں کا بیٹا آصف بھائی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے، دعا کی درخواست ہے۔ اور دو حضرات کی میں کافی تفصیلات بیان کر چکا۔ ایک ہمارے مدرسے کے استاد تجوید حضرت مولانا قاری یونس صاحب لمباڑا پانولی والے، جنہوں نے برسوں تک مدرسے ہی میں پڑھا اشرفیہ میں، اور پڑھنے کے بعد پڑھایا، اور بہت باسلیقہ اور نازک مزاج۔ آج شعیب خان پٹھان نے بتایا کہ معلم واڑ کی مسجد کے اندر ایک عرصہ دراز تک امامت بھی فرمائی۔ مدرسے میں بہت سے طلباء کو قرآن کریم صحیح کروایا، اور تجوید جیسے مقدس فن کی ایک عرصے تک خدمت انجام دی۔ بعد میں تجارت میں لگے اور اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بھی برکتیں عطا فرمائی، بہت خوشحال تھے، عافیت سے تھے، اچانک دل کا دورہ پڑا اور انتقال فرما گئے۔ تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ برطانیہ میں میرے والد صاحب کے اجل تلامذہ میں سے مولانا یعقوب منشی صاحب کاوی والے، یہ بہترین عالم تھے، اشرفیہ کے ابنا میں پرانے تلامذہ میں بڑے جید الاستعداد عالم تھے، اور برطانیہ کے ہونہار اور زبردست ماہرین فلکیات کے اندر ان کا شمار تھا، اور بڑے بہترین عالم تھے، اور بہترین جو ہے مطالعہ کرنا اور کتب دیکھنا یہ ان کے مزاج کے اندر داخل تھا۔ اور میرے والد صاحب کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے، 10 سال کے خطوط میرے ہاتھ میں دیے کہ حضرت والد صاحب کے ساتھ 10 سال تک جو ہے خط و کتابت کا سلسلہ رہا۔ اتنی بڑی فائل مجھے وہاں برطانیہ کے اندر دکھائی۔ جب برطانیہ حاضری ہوئی تو مجھے لے کر پورے برطانیہ میں گھومے اور ہر جگہ جو ہے میرے بیانات کروائے، گھر پر بھی لے گئے، اور والد صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ علماء کے ساتھ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے۔ بہت سے مدارس سے ان کا تعلق تھا، جمبوسر سے خاص ان کا تعلق رہا، اور بہت اللہ تعالیٰ نے علم و عمل سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابھی دنیا سے چلے گئے، اللہ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور درجات عالیہ بلند فرمائے۔ دعوت کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ برطانیہ کے علماء میں صف اول کے علماء میں سے ہیں۔ ان کے جانے سے برطانیہ کے علماء کو ایک بہت بڑا خلا محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی جتنی مساعی جمیلہ ہیں ان تمام کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔
ہمارے مفتی محمد صالح صاحب، ان کی والدہ بیمار چلی آ رہی تھیں، ایک عرصے سے بیمار تھیں، علاج جاری تھا، لیکن پھر جو ہے طبیعت سنبھل نہ سکی، تو خود مفتی محمد صالح صاحب والدہ سے ملاقات کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے وہاں سے تشریف لائے، یہاں آئے، اور آنے کے بعد بات چیت بھی ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئی، اسپتال بھی لے گئے۔ پھر ابھی گزشتہ ہفتے جو ہے ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اور جتنے رشتہ داران بچے جو ہیں سب برطانیہ میں ہیں لڑکے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو بڑھائے، ہمت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ ادھر ادھر مت دیکھیے، وہ باہر بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر وجل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اشف اعلالنا واسقامنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شوقین بنا، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کا ذوق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، معصیات سے محفوظ فرما، سیئات سے محفوظ فرما، ذنوب اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے الہ العالمین، جو دنیا سے ایمان پر گئے، اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبہ اور مقام عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، وہاں سے حضور تک، وہاں سے جبریل علیہ السلام، وہاں سے لوح محفوظ تک پہنچتا ہے۔ سلاسل میں اعلیٰ درجے کا یہ سلسلہ ہے، اس میں ذکر جہری نہیں ہے، لیکن ہمارے شیخ کو حضرت شیخ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر جہری کی خصوصی اجازت دی تھی، اس لیے ہم مجلس میں ذکر تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ چاروں سلسلوں میں اجازت یافتہ ہیں، سہروردی، قادری، چشتی، نقش بندی، یہ سب سلسلوں میں اجازت۔ تو جہری ذکر جو ہے چشتیہ کا لیے ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ مراقبہ ہے نقش بندیہ کے اندر۔ مراقبہ کے معنی اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنا، بالکل آسان عمل، روزانہ تھوڑی دیر وقت نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے، آنکھیں بند ہو جائیں، سر کو دل کی طرف جھکانا اور اللہ اللہ کا تصور دل میں کرنا۔ پھر دن بھر جو ہے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ وظائف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 200 مرتبہ، 200 مرتبہ استغفار، چونکہ گناہ ہر وقت ہوتے ہیں تو استغفار 200 تو کم ہے، جتنا ہو سکے کم سے کم مقدار ہے 200۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسری چیز، ہمارے اوپر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان حضور کا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ لیکن مشائخ نے انسان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ابھی شروع میں آپ کو 200 مرتبہ کہتا ہوں۔ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بچے جو اوپر وہاں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ نیچے اتر کے آ جائیں، اور روزانہ جن کو قرآن کریم حفظ ہے ان کو تو ایک پارہ کم سے کم پڑھنا ہے 24 گھنٹے میں۔ یہ جو اوراد ہیں سب ایک ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو وقت نہیں ملتا سب کرنے کا ایک ساتھ۔ صبح میں کلمہ پڑھ لیا، عصر کے بعد درود شریف پڑھ لیا، رات کے وقت استغفار کر لیا، 24 گھنٹے کے اندر یہ عمل پورا کر لیں۔ اس سے دل کے داغ دور ہو جائیں گے، دل جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گا۔ ذکر اللہ تو کثرت سے کرنا ہے، لیکن یہ مقدار ابھی بتائی گئی ہے، یہ بطور علاج کے ہے۔ جیسے طبیب جو ہے بھائی دوائیں تو بہت اچھی ہے، پورا معجون اٹھا کر کھا لیے، وہ بتاتا ہے کہ آدھی چمچی کھانا ہے، 1 چمچ کھانا ہے، روزانہ اتنا کھانا ہے، اتنا کھانا ہے۔ اس طرح سے یہ علاج ہے، روحانی علاج ہے، اور مراقبہ کرنا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اب میں ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھ کے پھر جو الفاظ کہلواؤں وہ الفاظ آپ کہہ لیجئے تو بیعت ہو جائیں۔ بیعت ہونے کے بعد کچھ نیا کام نہیں کرنا ہے، یہ جو اوراد وظائف بتائیں وہ کرنا، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان سے رکنا، جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا۔ یہ وہ رکنے کے کام ہیں جو کتاب و سنت میں منع کیے گئے ہیں کہ اس سے رکا جائے، اور کرنے کے وہ کام ہیں جو کتاب و سنت کے اندر جو ہے بیان فرمائے گئے ہیں، اس کو جو ہے الفاظ میں کہا گیا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری قدس سرہ کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہو رہا ہوں، اور عہد کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائیں سچے دل سے توبہ کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، اوراد کی پابندی کروں گا، تلاوت قرآن کی پابندی کروں گا، مشائخ کا احترام کروں گا۔ اے اللہ میری اس بیعت کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اب ہم معمول کے مطابق جو ہے وہ ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد انشاءاللہ مراقبہ کریں۔ رسیاں واپس کر دیں، روشنی بند کر دیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس دم آخر ورد زبان میرے الہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم لوگ جو ذکر جہری کر رہے ہیں، آج جو حضرات بیعت ہوئے ان کو نہیں کرنا، یہ ان کو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد جو ہے آہستہ کسی کونے میں بیٹھ کر خفیہ طریقے پر، پوشیدہ طریقے پر، کسی کو تکلیف نہ ہو، اس طرح آہستہ آہستہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد 200 مرتبہ کرنا ہے. جن حضرات کو بتایا گیا ہے جہری ذکر وہ کریں. الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
اللہ۔ اب جو مراقبہ کریں گے وہ ابھی آج نئے حضرات پوری طرح توجہ سے سیکھ لیں، اور روزانہ جو ہے وہ تھوڑا وقت، جو بھی وقت مل جائے، رات کا وقت ہو تو اچھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وقت مل جائے، عشاء کے بعد وقت مل جائے، فجر کی تہجد میں اٹھائے، تہجد میں مراقبہ کر لے، فجر کی نماز سے پہلے مراقبہ کر لے، فجر کی نماز کے بعد بہترین وقت ہے۔ ہمارے حضرت تو فجر کی نماز کے بعد شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جیسے ہی دعا ہوئی ممبر پر بیٹھ جاتے تھے، مراقبہ کرو، اور ہر ایک کو کراتے تھے، کسی کو اٹھ کے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ ہے مراقبہ۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور سر جو ہے اس کو ذرا سا دل جو الٹے ہاتھ کی طرف ہے ادھر جھکانا ہے، اور ایک ہی تصور کرنا ہے۔ تصور کا نام ہے مراقبہ۔ اللہ کی رحمت برس رہی، دل میں سما رہی، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اب شروع کیجئے مراقبہ۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ یہ تصور کرنا چاہیے کہ کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی، ایک دن آئے گا کہ لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔
اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك رب فحببنا في أنفسنا لك فذللنا في أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اللہ تیرا نام لینے کے لیے ہمارا جمع ہونا قبول فرما. اے اللہ تیرے نام کا ادب ہم کو نہیں آتا، اس بے ادبی کو معاف فرما دے. ٹوٹا پھوٹا جو کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ کو دور فرما دے، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے قلب کا تزکیہ فرما دے. اے اللہ ہمارے نفس کا تصفیہ فرما دے. اے الہ العالمین جو بیعت ہوئے ہیں انہیں قبول فرما لے، استقامت عطا فرما دے، جماع عطا فرما دے. اے اللہ سب ساتھیوں کو دین پر جماع نصیب فرما دے، استقامت عطا فرما دے، نمازوں کی پابندیاں نصیب فرما دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، تلاوت کا ذوق شوق عطا فرما دے، تیری رضا عطا فرما دے. تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو ایمان پر دنیا سے گئے اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما. اے الہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، نیکیوں کا ذوق شوق ہمیں عطا فرما، تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، معصیات والی زندگی سے حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ با اخلاق بنا، با حیا بنا. اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے الہ العالمین برائیوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کا ولولہ اور ذوق شوق عطا فرما. اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. جہاں تک سنا جا رہا ہے اللہ ان تمام کا سننا قبول فرما اور ہاتھ اٹھانا منظور فرما، اور جو دعائیں کی جا رہی ہیں عطا فرما، اور جو رہ گئیں اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ دور دراز سے آنے والے نام لینے کے لیے تیرا یہاں تک پہنچے، اے الہ العالمین ان کا سفر آسان فرما، خیریت کے ساتھ ان کو واپس اپنے مقاموں تک پہنچا دے، عافیت کے ساتھ ذکر اللہ نصیب فرما دے، مداومت عطا فرما دے، استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.